الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بیت چکا ہے، 2 یا 3 دن اب اس کے باقی ہیں۔ یہ قریب الاختتام ہے۔ چند دن کے بعد وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ اعمال کی توفیق، وہ تلاوت کرنا، مراقبہ ذکر میں مصروف رہنا، وہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر انعامات تھے، وہ چند دن کے بعد وہ رحمتیں عام دنوں میں نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہیں، وہ برکتیں جو رمضان میں خاص ہوتی ہیں عام دنوں میں وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 2-3 دنوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ وہ عید کے بعد اگلے رمضان تک اس دعا میں مشہور رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں پھر رمضان کی نعمت اور دولت عطا فرما۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا جب تذکرہ آتا تو یوں تذکرہ آتا کہ فلاں بزرگ نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان المبارک گزارے ہیں، یعنی تقوی کا، ورع کا، پرہیزگاری کا معیار رمضان المبارک کی تعداد سے مشروط ہوا کرتا تھا۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے 6 ماہ بعد تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادات کو قبول فرما کر اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے۔ یوں انہیں رمضان میں کیے ہوئے اعمال پر وہ توسل کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جیسے اعمال تھے رمضان کے وہ قبول کر لیجئے، اور پھر پہلے جو بعد کے 6 ماہ ہوتے تھے ان بعد کے 6 ماہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنی زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیجئے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو رمضان میں کچھ ہم نے جیسے تیسے تھے اعمال کر لیے، یہ اعمال اللہ اگر قبول کر لے تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور دین تو میرے بھائیو ہے ہی آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت آسانی والا معاملہ فرمایا الشریعۃ السہلۃ والبیضاء لیلھا ونہارھا سواء، یعنی یہ شریعت آسان ہے اور اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں اور دن رات برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بڑے مجاہدے مشقتیں، جنگلوں میں جا کر محنتیں کرنا پہلی امتوں میں تھا، وہ اس ہماری امت میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے کام آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص بازار میں گیا اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ کلمات ہیں جو انتہائی آسان ہیں۔ منٹ کے بھی کچھ حصے میں بندہ ہے ان کی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ غور کریں انسان حیران رہ جاتا ہے
ان کلمات کی قبولیت پر اللہ تعالی کی اجر کا کہ ایک مرتبہ پڑھنا اللہ تعالیٰ اس سے 10 لاکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. صرف اتنا کلمہ پڑھا ہے. یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک سانس میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، انتہائی سہل ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے. اب دیکھیں کہ اس مختصر سے کلمے کی وجہ سے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی گئیں، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے گئے، 10 لاکھ انسان کو قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیے. یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے. اور اس امت پر اور اس شریعت میں ہم مومن بندوں کے لیے، فقیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کے اعمال ہم نے چھوٹے موٹے کیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی رحمت سے اور کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، بعض لوگ عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ مافوق الفطرت، کچھ خوارق عادات، اعمال، افعال ہم سے سرزد ہوں گے. اور واقعی اس کے اثرات ہمارے اندر اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے قرب میں ہندو رہتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہندو ہمارے اس معاشرے میں، پاکستان میں ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں آنے والے مسلمان وہاں ہندوؤں کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ چیزیں بعض اوقات کچھ تاثیریں کچھ مجاہدوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہندو ہے، ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہیں، یوم قیامت پر ایمان نہیں، لیکن آگ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آگ کی طرف لگاتار دیکھ رہا ہے اور مجاہدہ اور ریاضت کر رہا ہے. اور ریاضت کی وجہ سے جب ریاضت مکمل ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تاثیر آ جاتی ہے. اب دل کے اندر نور ایمان نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں، اگر نور ایمان نہیں، نور قرآن نہیں، تو یہ سارے کے سارے مجاہدے سمیت یہ بندہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بخشش نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا خلاق لہم فی الآخرۃ الا النار، یعنی جہنم کی آگ کے سوا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وجہ اللہ پر ایمان نہیں، خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، روز قیامت پر یقین نہ کیا، تو یہ سارے کے سارے اعمال، مجاہدے، ریاضتیں بیکار. اب یہ جو تاثیر آ جاتی ہے میرے بھائیو، اس تاثیر کی مثال تو ہمارے مشائخ بڑے عجیب انداز میں دیا کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے وہ فلاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا کرنی والا ہے، پھونک مارتا ہے، اثرات آ جاتے ہیں. تو ہمارے مشائخ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تل کا خیالات تربا بہا اطفال الطریقہ، یہ طریقت کے بچوں کو ان خیالات اور وساوس کے ذریعے پالا جاتا ہے. یہ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہ کرامتیں کمالات میں داخل نہیں. میرے بھائیو، اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ نکل جائے. اصل کمال تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر انسان عمل کرنا شروع کر دے. اصل کمال تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنما اور اپنا قائد مان کر، اپنا امام مان کر، ان کی سنتوں پر انسان چلنا شروع کر دے. اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ چل جائے اور ان خامیوں کی اصلاح کی فکر لگ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں
یہ ہندوؤں کے اندر بھی ہیں پنڈت وغیرہ، ان کو کچھ تاثیریں مل جاتی ہیں ان مجاہدوں کی وجہ سے، لیکن یہ مجاہدے ان کی عاقبت نہیں سنوار سکتے۔ پاکستان بننے سے قبل کا واقعہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہندو رہتے تھے اور ہمارے وہاں سے مائگریٹ کر کے آنے والے مسلمان ہندوؤں میں رہتے تھے، تو ایک مکس سا معاشرہ تھا۔ تو ہمارے ضلع رحیم یار خان کی گورمانی بستی میں کچھ ہندو خاندان وہاں مقیم تھے۔ ایک بچہ تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس کے اسکول کا جو ٹیچر تھا، استاد تھا، وہ اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے بیان کرتا رہتا تھا، مذہب اسلام کے محاسن بیان کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرتا۔ تو ان واقعات سے انسان ہدایت کی طرف تو راغب ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا ہندوؤں کا، وہ بھی استاد کے واقعات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان پرور واقعات سن کر، اسلام کے محاسن اور خوبیاں سن کر وہ قبول اسلام کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ہندوؤں نے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر سختیاں اور اس کو اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ مجبوراً وہ بھاگا اپنے گھر سے اور بھاگ کر سہارنپور چلا گیا۔ سہارنپور میں ہمارا ایک مدرسہ ہے مظاہر العلوم، جس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث بھی تھے، اور غالباً اس دور میں وہ وہیں تھے۔ یہ بچہ چلا گیا اور وہاں جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دین کے ماحول میں رہتا تھا، دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو شام کے وقت، عصر کے بعد، جس طرح مدارس میں یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ مدرسے کے طالب علم عصر کے بعد کوئی کھیلتا کودتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بازار چلا جاتا ہے، تو وہ بچہ جس کا نام مسلمان ہونے کے بعد شبیر رکھ دیا گیا تھا، وہ بھی عصر کے بعد اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جایا کرتا سہارنپور میں۔ وہ جو بازار جاتا تو ایک دکان سے خریداری کرتا، اور اس دکان میں کا جو مالک تھا وہ ہندو تھا، لیکن تھا اخلاق والا۔ چھوٹا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا، اخلاق اور مربت سے پیش آتا، تو بچے کا دل لگ گیا۔ بچہ روز جاتا اور جا کر اسی سے چیز خریدتا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں پہلے ہندو تھا، ہندو سے میں مسلمان ہو گیا، اب اور اب مظاہر العلوم میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب جب وہ بچہ روزانہ اس ہندو کے پاس آتا، تو ہندو کے کفر کی تجلی جو تھی، ظلمت، وہ اس کے دل پر پڑتی، اور وہ روزانہ اس ہندو سے مناسبت رکھنے لگ پڑا، قریب ہوتا چلا گیا۔ ہندو کو بھی دھچکا لگا کہ یہ مسلمان ہو گیا، تو وہ اس کو ایک دن اپنے پنڈتوں کے پاس لے گیا، بہلا پسلا کر۔ وہ بچہ تھا، وہ چلا گیا۔ وہاں پنڈتوں نے آگ جلا رکھی تھی، دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں، جسم کا اوپر کا حصہ ننگا تھا، اور آگ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مسلسل دیکھ رہے تھے، گویا کہ ریاضت کر رہے ہوں، اور ریاضت سے آنکھ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شیخ شبیر کی یہ حالت کہ پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا، یہ ساری بات اس دکاندار نے پنڈتوں کو بتا دی۔ ہر پنڈت نے شیخ شبیر سے الگ الگ ملاقات کی، اور یہ واقعہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کی سوانح حیات میں بھی درج ہے۔ ہر پنڈت نے شیخ شبیر کو یہ کہا کہ تو ہندو پیدا ہوا ہے، تو ہندو رہے گا، اور تو ہندو مرے گا۔ مائی نے کوئی لال نہیں جنا جو تمہیں مسلمان بنا سکے۔ ہر پنڈت نے جب بات یہ قوت سے کہی، تو ایک تاثیر تو ان کی ہوتی ہے۔ شیخ شبیر کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ اب وہ رات کو خواب میں ان پنڈتوں کو بادلوں سے اوپر اڑتے ہوئے بھی دیکھتا، ان کی صحبت بد کے اثرات بھی پڑتے، اور نماز بھی چھوٹ گئی، اسباق بھی چھوٹ گئے۔
استادوں کو اطلاع ہو گئی. اب سارے استاد اس کو پاس بلاتے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اس کو دم کرتے، اس کو سمجھاتے، لیکن شیخ شبیر کے ذہن میں ان پنڈتوں کے یہ الفاظ کندہ ہو کر رہ گئے کہ تو ہندو تھا، تو ہندو رہے گا، تو ہندو مرے گا، مائی نے لال نہیں جنا جو تجھے مسلمان کر سکے. جب بہت بسیار کوشش کے باوجود شبیر کے اساتذہ اس کی کیفیات کو تبدیل نہ کر سکے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قرب میں سہارنپور کے ساتھ کچھ فاصلے پر رائے پور کی بستی ہے. اس وقت حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری وہاں تشریف فرما تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ شبیر کو لے کر وہاں جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے. اور جا کر بتایا کہ حضرت ہم نے بڑی واز کر لی، بڑی نصیحت کر لی، بڑے دم درود کر لیے، سارے تعویذات خود بخود تڑک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی حالت بہت خراب ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ دو. اب وہ شیخ شبیر کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اب حضرت اسی کو پڑھاتے. حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت نہر کے کنارے سیر کے لیے چلے جاتے، مریدین بھی ساتھ ہوتے، شیخ شبیر بھی ساتھ ہوتے. چند دن گزرے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے شبیر سے پوچھا شبیر کیا حال ہے؟ تو شبیر نے کہا حضرت میرا کیا حال پوچھتے ہو، آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، نہ کسی کے دم میں اثر رہا، نہ کبھی کسی کی دعا میں اثر رہا، اور پرندوں کا مجھ پر یہ اثر ہے کہ بس ایک دو باتیں کی میں نے کہیں. تو حضرت نے اب وہ باتیں جب وہ شبیر نے دہرائیں پنڈتوں والی کہ تو ہندو تھا، ہندو رہے گا، ہندو مرے گا، مائی نے لال کوئی نہیں جنا جو تمہیں مسلمان کر سکے، جب یہ بات شبیر کے منہ سے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے سنی تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے ایک تھپڑ لگایا اس شبیر کو. بچہ تھا، تھپڑ کھایا اس نے، نوجوان بچہ تھا. تھپڑ کھانے کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے اپنے قلب کی توجہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شبیر کی آنکھوں میں یہ کہا شبیر تو مسلمان تھا، تو مسلمان ہے، تو مسلمان رہے گا، مائی نے لال نہیں جنا جو تمہیں ہندو بنا سکے. شبیر کہنے لگا کہ حضرت کے وہ الفاظ، وہ اعمال کے نتیجے میں، حضرت کے افعال اور ذکر کے نتیجے میں ان میں وہ اثرات تھے کہ ان کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد وہ نور ایمان میرے سینے میں داخل ہو گیا کہ پھر اس کے بعد کسی پنڈت کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے. یہ خوارق کے عادات نہیں ہیں، یہ کرامات، یہ پھونکے مارنا، یہ تعویذ دینا، یہ مقصد نہیں اس رمضان شریف کا. رمضان شریف کا مقصد اولی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہم نے پورا کیا اس رمضان میں، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر مراقبے کیے، مسنون اذکار کیے، تراویح تہجد پڑھے. اب یہ کیا کام تھے؟ یہ اللہ کی رضا والے کام تھے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تمام اعمال سے زیادہ اللہ کی رضا بڑی ہے. اور ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، آپ اپنی رضا کا مقام جنت ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ ہمیں عطا فرما دے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے بھی ان رمضان میں کیے ہوئے اعمال پر کوشش کرتے ہوئے 11 ماہ یہی اعمال اپنی زندگی میں لانے کی سعی اور مجاہدہ کرنا ہے، اور اسی سے اللہ کی رضا ملے گی. اور میرے بھائیو، جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی بلند ہیں اور بالا ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ لا عین رات،
کوئی ایسی آنکھ نہیں جس نے دیکھی ہوں وہ نعمتیں، ولا اذن سمعت، اور کوئی ایسے کان نہیں جنہوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی قلب بشر یعنی کسی بندے کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال میں گمان بھی گزرا ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم دنیا کے کتنے نقشے ذہن میں تصور کر لیں، جتنے مرضی بلڈنگوں کے ذہن میں لے آئیں، نہروں کے لے آئیں کہ جنت کا پانی ایسا ہوگا، جنت کا دودھ ایسا ہوگا، اور جنت کی شراب طہور ایسی ہوگی، جنت کی کھجور ایسی ہوگی، جنت کی زیتون ایسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ سب نعمتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ جنت میں موجود تو ہوں گی، لیکن ان کے ذائقے اور ان کی لذت وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انسان کے دل پر اس کا آج تک گزر نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک صاف پانی کا دریا ہے، ایک دودھ کا دریا ہے، ایک شہد کا دریا ہے، اور ایک شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کا دریا ہے۔ وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ جس سے دماغ معوف ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنی بہن اور بیوی میں تمیز نہیں رہتی، رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ بے حیائی پر جو شراب آمادہ کر دے وہ دنیا کی شراب ہے۔ میرے بھائیو، جنت کی شراب طہور تو ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ پیے گا وہ اللہ کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کے عشق کی مستی اور زیادہ چڑھے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ عاشق بنے گا۔ میرے بھائیو، یہ 4 دریا ہر جنتی کی جو جاگیر ہوگی، جو محل ہوگا، اس میں سے گزریں گے۔ جتنا چاہے دودھ پیے، جتنا چاہے شہد کھائے، جتنا چاہے صاف پانی پیے، جتنا چاہے شراب طہور پیے، پینا چاہے تو 100 سال تک پیتا رہے، طبیعت میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہر گھونٹ ایک علیحدہ ذائقہ لے کر آئے گا، ہر قطرہ ایک علیحدہ لذت لے کر آئے گا۔ ان طرح 4 طرح کی پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہر کا پانی کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ میرے بھائیو، دودھ سے زیادہ سفیدی کیا ہوگی؟ ہمارے وہم میں نہیں، دنیا کے خیالات میں نہیں، دنیا کے مشاہدے میں نہیں آتی کہ دودھ سے زیادہ کوئی دودھ کی رنگت والی چیز ہو، لیکن میرے بھائیو اللہ نے کہا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ میرے بھائیو، ایسی نعمتیں ہوں گی اس جنت میں کہ جہاں سے چاہے، جب چاہے، یا چیز چاہے اور جس چیز کی خواہش کرے گا، خواہش کا خیال دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی اس دعا کو قبول کر لیں گے، اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ مانگے گا، طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان شریف جنت حاصل کرنے کا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ بہت سے دن اس کے گزر گئے، 2-3 دن رہ گئے۔ میرے بھائیو، اس لیے ان 2-3 دنوں میں محنت کر لیجئے۔ میرے بھائیو، یہ جو جنت کا تذکرہ ہوا، اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ہے جنت میں جانا، ایک ہے جنت والے کا دیدار کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جب بندے کو روانہ کریں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ جنتی کہیں گے مالک نعمتوں کی بہتات ہو گئی،
اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے چہرے منور ہو گئے، دنیا بھر کی نعمتیں آپ نے عطا فرما دیں، اب کوئی ایسی نعمت نہیں جس کا خیال ذہن میں آئے اور وہ ہماری خواہش پوری نہ ہوتی ہو، تو اب ہم کیا مانگیں آپ سے؟ اس وقت اللہ کہیں گے، اللہ پاک اپنے چہرے سے تجلیات کا پردہ ہٹائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، اس دیدار کی ایسی مستی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی، ایسی لذت ہوگی، ایسی بارفتگی ہوگی اس زیارت میں کہ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو بالکل اس کے خیالوں سے محو ہو جائیں گے اور ٹکی لگا کر اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے کامل عاشق ہوں گے۔ جب دیدار بھی مل جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، آپ خود سوچ لیں کہ سب حسینوں کو پیدا کرنے والی ذات کا اپنا حسن اور اپنا جمال کیا ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے کہ مانگو کچھ مجھ سے۔ جنتی پھر حیران ہوں گے کہ اللہ پہلے آپ نے جنت کی نعمتیں دیں، پھر ان نعمتوں کے بعد آپ نے اپنے دیدار کی نعمت بھی عطا فرما دی، اپنے حسن و جمال کو بھی دیکھنے کی صحیح ہمیں طاقت عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد ہم آپ سے کیا مانگیں؟ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہے گا کہ میرا بندہ، میں نے تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا، دیدار بھی کرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا میرے جنتی بندو، میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی جب یہ الفاظ سنیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کی رضا کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں بچتی جو اللہ عطا کرتے ہوں جنتیوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی رمضان میں ہم نے نعمتیں اعمال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان شریف کا موسم دیا، ہم یہ اب دعا کریں کہ یا اللہ ان 2-3 دنوں کی قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرما، اور رمضان میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے میرے مالک اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرما، اپنا دیدار بھی روز قیامت عطا فرما، اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ان اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر کے، یا اللہ کاہلوں اور سستوں نے جو کچھ چھوٹا موٹا کیا، یا اللہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم نے آپ ہی کے لیے کیا، آپ ہمارے اعمال کو قبول فرما کر اپنی رضا کا پروانہ ان رمضان کے روزے داروں کو عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز، یا غفار، یا ارحم الراحمین۔ یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، ہم سے راضی ہو جا۔ جیسے تیسے اعمال تھے، ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، نماز میں حاضری بھی کوئی نہیں تھی، اہتمام بھی ہم نہ صحیح کر سکے، اعتدال ارکان بھی کوئی نہیں تھا، میرے مالک کرم فرما دیجئے، لیکن ہم نے کیا آپ ہی کے لیے ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس جو دن کا روزہ رکھا، میرے مالک آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ یا اللہ رات کی تراویحیں، سنت تراویحیں پڑھی، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی۔ کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرشتوں سے پوچھو گے کہ یا میرے بندے کیا کرتے رہے، دن بھر کیا اعمال کرتے رہے اور کیا طلب کرتے ہیں،
تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کے بندے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے رہے اور رات کو بھی تراویح پڑھتے رہے، مزدوری میں مصروف رہے، یا اللہ آپ ان کو کامل مزدوری عطا فرما دیجئے۔ اور مزدور کا حق ہوتا ہے کہ اس کو مزدوری دے دی جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ میرے مالک ہم نے بھی تو آپ کے در کی مزدوری کی ہے، جیسے تیسے تھے ہم کام میں تو لگے رہے، بھوک اور پیاس تو صبح سے لے کر شام تک کاٹی ہے۔ میرے مالک آپ کو راضی کرنے کے لیے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اب رمضان مبارک قریب الاختتام ہے، یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یا اللہ اب مزدوری میں ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، یا اللہ مزدوری میں اپنی جنت عطا فرما دیجئے، مزدوری میں جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ تاک راتوں کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، تاک راتوں میں مجاہدے کرنے والوں کو اپنی رضا عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے والوں کو یا اللہ رمضان کی کامل برکتیں عطا فرما، یا اللہ تلاوت کلام پاک کرنے والوں کو یا اللہ قرآن کے اسرار و رموز عطا فرما، میرے مالک ذکر اذکار کرنے والوں کو اپنی سچی محبتیں عطا فرما، اے میرے مالک سنت عمل کرنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا اللہ محبتیں سچی عطا فرما۔ اے کریم آقا آپ کی رضا کا مقام تو بہت بڑا ہے، آپ خود فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ میرے مالک چھوٹا منہ ہے، بڑی بات ہے، اعمال تو ایسے نہیں، لیکن آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور پڑھ کر یا اللہ آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ مہربانی فرما دیجئے ان یا اللہ عبادات کے بدلے یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، غم کے مارے لوگوں کے دکھوں کا مداوع فرما، میرے مالک مہربانی فرما، کرونا وبا کا بھی خاتمہ فرما، ملک عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، اس کے اداروں کو استحکام عطا فرما، ہماری مسلح افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کی سب کو توفیق عطا فرما، اے کریم آقا ہمارے حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مالک زیارت حرمین کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں من کی مرادوں کو پورا فرما، درینہ تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔